أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج صبح کے بیان میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق قرآن اور سنت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آج کی مجلس میں مسئلہ ختم نبوت سے متعلق قرآن اور سنت کے حوالے سے چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو آپ حضرات یہ توجہ فرمائیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو. ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا. ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف میرے اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی. آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت کریں، الحمد اس کی ابتدا ہے والناس اس کی انتہا. آپ حضرات نماز پڑھیں، تکبیر تحریمہ کہیں، یہ نماز کی ابتدا ہے، جب سلام پھیریں گے تو وہ اس کی انتہا. تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، جب یہ طے ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی ہوگی، تو پھر ہمیں آج کی مجلس میں سوچنا چاہیے کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی؟ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی، تو پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ 3 آسمانی مذاہب اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں: یہودیت، مسیحیت اور اسلام. ان تینوں مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تھی. جب اتنی بات متعین ہے کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی تشریف آوری پر قرآن مجید نے ایک اعلان کیا. ان کی تشریف آوری پر جو اعلان ہوا تھا اس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا. ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں ایک مستقل بحث ہے، مستقل اس ایک موضوع ہے جسے حکایت عن الماضی کہتے ہیں، کہ ماضی کی باتیں قرآن مجید چلتے چلتے بیان کرتا ہے. چنانچہ ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا آدم سے کہ آپ اعلان کر دیں ہماری طرف سے کہ اے بنی آدم، تمہارے پاس میری طرف سے بہت سارے رسول آئیں گے. کوئی قید نہیں بیان کی،
تعیین نہیں کی، حد نہیں مقرر کی کہ اتنے، فرمایا رسل جمع کا صیغہ لا کر فرمایا بہت سارے رسول آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جلیل القدر انبیاء اور رسولوں میں سے ایک ہیں حضرت سیدنا نوح جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ایک ہیں حضرت سیدنا ابراہیم جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں نبیوں کے آمد پر قرآن مجید نے جو ان کے آمد پر جو اعلان ہوا تھا یا جو ضابطہ تھا اس کا قرآن نے ذکر کیا، اور قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی نسلوں میں نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ آگے چل کر جلیل القدر پیغمبر اور رسول وہ ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ جب ان کا زمانہ آتا ہے تو قرآن مجید ان کی آمد کے موقع پر جو اعلان ہوا تھا اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور کر کے کہتا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی لگاتار متواتر پے در پے ہم در پے ہم یکے بعد دیگرے ہم نے رسولوں کے بھیجنے کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اب دوستو، ان آیات کی روشنی میں اتنی بات متعین ہوئی کہ حضرت آدم تشریف لائے تو اللہ نے اعلان کیا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے تو میرے رب نے اعلان، قرآن کہتا ہے کہ رب نے اعلان کیا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم تشریف لائے تو بھی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بھی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ایک اور صاحب کتاب نبی کا دور آتا ہے، اور وہ دور ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید ان کے دور کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ جس طرح ہر نبی کے زمانے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک اعلان کیا، اس کا بھی قرآن کے اندر تذکرہ ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان پر یہاں پر قرآن مجید پہنچتا ہے تو قرآن کا انداز بیان بھی بدل جاتا ہے، اسلوب اعلان بھی بدل جاتا ہے۔ یہاں پر اعلان ہوا وہی رب جس نے تمام نبیوں کی زبانی اعلان کرایا تھا کہ اب میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، وہی رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ یہ اعلان کریں مبشرم برسول، کہ اب میرے بعد صرف ایک آئے گا، اب میرے بعد صرف ایک آئے گا، اونلی ون، فقط ایک، صرف اور صرف ایک آئے گا۔ آگے ان کے نام کی بھی تعین کر دیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جس وقت آئے تو انہوں نے آ کر اعلان کیا انا بشارت و عیسیٰ، لوگو میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے۔ جب یہ ذات گرامی تشریف لائے تو قرآن نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کے اس اسلوب بیان نے اتنی بات متعین کر دی کہ حق تعالی نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے کی تھی، اس کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ کی۔ میرے بھائی، یہاں پر ایک مسئلہ اور عرض کرتا ہوں۔ اچھا، اس میری جتنی لمبی گفتگو ہے، افصح العرب افصح الانبیاء رحمت عالم نے اسے ایک جملے میں یوں مکمل فرمایا، آپ نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، کے لوگوں سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا۔ اب میں یہاں پر ایک بات آپ دوستوں کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ حضرات پورا قرآن مجید پڑھ جائیں، قرآن مجید میں آپ کو یہ تو ذکر ملے گا کہ مسلمان مومن وہ ہے جو ایمان لائے اس وحی پر جو آپ سے پہلے ہوئی
اور اس وحی پر جو آپ کی ذات اقدس پر ہوئی. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. پورے قرآن مجید میں یہ صراحت ہے، اور ایک نہیں 25-30 اس سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جہاں مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے یا وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے محمد عربی، وحی وہ جو آپ سے پہلے بھیجی آپ پر بھیجی. الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی وحی آئے گی، آپ کے بعد بھی کوئی رسول آئیں گے، آپ کے بعد بھی کوئی کتاب آئیں گے. الحمد سے لے کر والناس تک اس کی ایک مثال نہیں ملتی. حالانکہ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو وحی نبوت ہونا ہوتی تو پہلی وحی کی نسبت امت کو تو واسطہ پڑنا تھا آنے والی وحی کے ساتھ، اس کا تذکرہ زیادہ ضروری تھا. لیکن قربان جائے اس بات کے کہ قرآن مجید نے پہلے انبیاء کا تو ذکر کیا، ما سبق کا ما بعد کا ذکر نہیں کیا. یہ بات اتنی متعین ہے کہ جتنے بننے تھے بن چکے، حضور کے بعد اب کوئی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کوئی اس خطے کا نبی، کوئی اس خطے کا، کوئی اس علاقے کا، کوئی اس قوم کا، کوئی اس برادری کا، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص ٹائم کے لیے، مخصوص قوم کی طرف، وہ مخصوص خطے کے لیے وہ انبیاء آئے. کسی کے آخری جو تشریف لائے سلسلہ موسویہ کے نبی وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کے متعلق بھی صراحت ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، میں استدعا کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ جب رحمت عالم تشریف لائے، اللہ نے تمام حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے اعلان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں تک میری خدائی وہاں وہاں تک آپ کی نبوت. چنانچہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دوستو، جس طرح کائنات کا کوئی چپا میرے رب کی ربوبیت سے خالی نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی چپا محمد عربی کی نبوت سے بھی خالی نہیں. ساری کائنات کے شرق و غرب تحت سرا عرش معلا، یہ بھی میں اپنے محدود بنیادوں کی بنیاد پر اس کی حد مقرر کر رہا ہوں. جہاں جہاں تک خدا بند کریم کی خدائی، وہاں وہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. یہ 3 اسلوب بیان عرض کیے. اب میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کے متعلق ایک اور بھی اعلان ہوا کہ آپ چمکتا دمکتا سورج ہیں. کبھی آپ توجہ کریں اس امر پر کہ آپ اور میں، دنیا کا ہر آدمی رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے. کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی دیا سلائی، کوئی موم بتی، کوئی لیمپ، کوئی گیس، اپنے اپنے طریقے پر لوگ انتظام کرتے ہیں. لیکن یہ سارے انتظامات اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہ ہو. جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی. دوستو، جس طرح تمام روشنیوں کی انتہا سورج پہ ہوتی ہے، تمام نبوتوں کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ ہوتی ہے. سورج کی روشنی میں جہاں دن دہاڑے دھوپ پڑ رہی ہے روشنی ہے، روشنی میں دھوپ میں دن دہاڑے اگر کوئی میدان میں چراغ جلائے گا تو دنیا اسے احمق کہے گی. حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو شریعت اس کو کفر کہے گی. میرے بھائی، میں آپ دوستوں کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ 3-4 صراحتیں ہیں. اس ضمن کی اگر آپ آیات کو تلاش کرنا چاہیں گے، جیسے حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا نذیر للعالمین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام آئے. ہر نبی نے یہ کہا کہ یا قوم
یا قوم، اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا. محمد عربی ہے تو فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس میں کالے گورے کی، اس میں سیاہ سفید کی، عربی اجمی کی، امریکی افریقی کی، ایشیائی غیر ایشیائی کی کوئی بحث نہیں. کل بنی آدم کی طرف میں رسول بن کے آیا ہوں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. اور ایک اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حضور فرماتے ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، اور آگے اس کی وضاحت کی کہ ختم بی النبیون. یہ بہت ساری تصریحات ہیں. ان عنوانات پر بالخصوص میرے مخدوم علماء کرام، جن کی میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اس حوالے سے ان آیات پر غور کریں گے، رحمت عالم کی جامعیت کے حوالے سے یا قوم کے حوالے سے، جو ہے حضور علیہ السلام یہ انبیاء ما سبق اور ما بعد کے، پہلی وحی اور بعد کی وحی کے تذکرے نہ ہونے کے، اور اس سے متعلق تکمیل دین کے اعتبار سے اگر اس پر غور کریں گے تو 100 آیت کریمہ ہے جو محمد عربی کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. 100 آیت کریمہ. اب آنا چاہتے ہیں ہم حدیث کی طرف. میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثالوں کے ساتھ سمجھیں آپ دوست اس بات کو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں حضور علیہ السلام کی امت افضل، اور تمام حضور کی امت سے صحابہ افضل، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل والا اللہ نے بنایا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تمام انبیاء کے بعد میرے رب کی مخلوق میں سب سے افضل، انسانوں میں سب سے افضل والا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک کی 3 سیڑھیاں تھیں. صدیق اکبر اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے جس پر حضور بیٹھتے تھے، صدیق اکبر وہاں بیٹھے جہاں حضور کے قدم لگتے تھے. اگر صدیق اکبر جیسا شخصیت رحمت عالم کے منصب نبوت پر قدم نہیں رکھ سکتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب حضور کے بعد کوئی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں. آگے چلتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، ہمارے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، یہ خوب بزرگ گزرے ہیں. 800 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، اور یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ان کو ابن الکتب بھی کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ کتابیں انہوں نے بہت زیادہ لکھی تھیں اس لیے ان کو ابن الکتب کہا جاتا ہے. لیکن خدا کے بندو اگر جو ہے وہ کتابیں زیادہ لکھنے سے کوئی ہوتے تو پھر تو ابو الکتب کہنا چاہیے تھا، ابن الکتب نہیں. لیکن ان کا نام ابن الکتب ہے. وجہ ان کی یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم فاضل آدمی تھے. بہت بڑا کتب خانہ تھا، دور تھا کام کرنے کا، بیٹھے ذوق و شوق سے کام کر رہے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی والدہ کو کہا کہ میرے کتب خانے کی فلاں الماری کی فلاں سلف کی فلاں سائڈ پہ فلاں کتاب پڑی ہے، وہ اٹھا لاؤ. مئی صاحبہ ان دنوں امید سے تھی، کتاب اٹھانے کے لیے گئیں، تکلیف ہوئی، وہاں پر لیٹی تو اللہ نے کتب خانے میں جلال الدین سیوطی کی پیدائش ہوئی، اس لیے ان کو ابن الکتب کہا جاتا ہے. یہ ہمارے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ایک روایت کے مطابق 800 اور ایک کے مطابق 500، چھوٹے رسائل کو بھی شامل کریں تو پھر 800، اگر بڑی کتابوں کو لیں تو 500 کے قریب کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی. اور کتابیں بھی ایسی جو ایک کوئی میرے خیال میں جو دنیا کا ایسا فن نہیں جس پر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب نہ لکھی ہو. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بحث اٹھائی ہے جسے کہتے ہیں موافقات عمر،
کہ کتنی آیات ہیں کہ جو زمین پر حضرت عمر نے کہا، اللہ نے حضرت عمر کی رائے کے مطابق آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ یہ حضرت من کان رایہ موافقا بالکتاب، کہ یہ وہ واحد آدمی ہے حضرت فاروق اعظم کے جو یہ کہہ دیتے تھے اللہ ان کی بات کو قرآن بنا دیتے تھے۔ 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، بعض حضرات نے 18 کہیں، بعض حضرات نے 22 کہیں، بہرحال ان کی رائے کے مطابق ان کی ایک مستقل ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں بحث ہے، اور علامہ سیوطی نے ان کو علیحدہ بھی نقل کیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، ان کے متعلق رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر ہوتے۔ بھائی دوستو، میں اس ملک میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خدا کے لیے توجہ فرمائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص، جن کے متعلق ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت خدیجہ میں اور عائشہ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا خدیجہ کا نکاح ہوا محمد بن عبداللہ سے، عائشہ کا نکاح ہوا محمد الرسول اللہ سے۔ کسی نے کہا حضرت عمر میں اور حضرت علی میں کیا فرق ہے؟ حضور علیہ السلام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا کے اندر لکھا ہے، فرمایا جو سیدنا علی المرتضیٰ یہ مرید مصطفیٰ تھے، عمر مراد مصطفیٰ تھے۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے لیے نبوت جھولیے پھیلا پھیلا کے رب کے حضور درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ، اگر اللہم اید الاسلام، مولا کریم اگر دین اسلام کو نصرت دینی ہے تو عمر کو مسلمان فرما دے۔ عمر مراد پیغمبر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل کو بیان کرنا یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، اہمیت دلانے کے لیے چند باتیں ضرور عرض کی۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ خدا کے لیے میرے بھائی، ہم مسکینوں کے اس کیس پر توجہ کرو کہ اگر رحمت عالم کے بعد فاروق اعظم نبی نہیں ہو سکتے تو اور کوئی شخص کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جن کے متعلق حضور خود فرماتے ہیں کہ بالقوہ ان میں نبوت والی استعداد موجود ہے، استعداد ہونے کے باوجود، سند ہونے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود، چونکہ ویکنسی خالی نہیں لہذا عمر بھی نبی نہیں۔ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی جن کی رائے کے مطابق جن کی رائے کو آسمانوں پر پذیرائی ملے، اگر رحمت عالم کے بعد وہ نبی نہیں ہو سکتے تو یہ دلیل ہے صراحت کے ساتھ اس بات کی کہ حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رب کریم کی طرف سے رحمت، ان کو اللہ تعالی نے یہ موقع دیا تھا، حضور علیہ السلام سے غالباً 29 سال چھوٹے ہیں عمر میں، جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوئی تو ان کی سب سے پہلے والدہ کے بعد ان کی نگاہ محمد عربی کے چہرے پر پڑی ہے۔ رحمت عالم سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا صحابی ہونا، ان کا جوان ہونا، ان کی شادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وصال مبارک تک، سیدنا علی المرتضیٰ پوری امت میں سے واحد آدمی ہے جن کے شب و روز کا ہر لمحہ نبوت کی گود میں گزرا ہے۔ ان کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک پہ رحمت عالم تشریف لے جا رہے ہیں، تو غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ بھائی علی، میری عدم موجودگی میں مدینہ طیبہ کے آپ انچارج ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جب کبھی تشریف لے جاتے تھے باہر کسی غزوے کے لیے، 17 دفعہ مختلف حضرات کو رحمت عالم نے اپنا مدینہ طیبہ میں جانشین بنایا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں، یہ جن کے متعلق عبس وتولی یہ سورت مبارک نازل ہوئی، 3 دفعہ حضور علیہ السلام نے ان کو مدینہ طیبہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ہے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو۔ آج بلایا علی کو، فرمایا بھائی علی، میری عدم موجودگی میں
مسجد نبوی ہے، منبر و محراب ہے، مدینہ طیبہ ہے، یہاں کے در و دیوار ہیں، یہاں کے کوچہ بازار، یہاں کے معاملات، یہاں کی لڑائی جھگڑا صلح صفائی، یہ سارے کاموں کے